ابھی سہیل آفریدی صاحب سندھ کے دورے بھی کر رہے ہیں، بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی جانب سے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف میں برف پگھل رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت یا کون سا سیاسی لیڈر وہ یہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ اس پولیٹیکل امپیس کو وہ توڑے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو رول پلے کر سکتے ہیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب بھی کر سکتے ہیں. اس بات کا چانس بھی نکلتا ہے جو مفاہمت کے بادشاہ پریزیڈنٹ زرداری وہ شاید پارڈن دے دیں عمران خان صاحب کی سزاؤں کو، پریزیڈنشل پارڈن دے دیں. یہ پاسبلٹی بھی فیوچر میں نکل سکتی ہے. آپ کی سوچ ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال میں نہیں. تو جو سابقہ سی ایم تھے گنڈا پور صاحب، ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے حلقے تک میں نہیں جا سکتے تھے رات کو یا شام کے ٹائم، چونکہ حالات اتنے زیادہ نہیں وہ جاتے تھے، وہ بتا دیتے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے جلسے، ان کی ریلیاں وغیرہ، ان کے لیڈران، ان کے اوپر یہ دہشت گرد عوامل یہ حملے نہیں کرتے کوئی ان کے اوپر، تو کیا سب بھتے وغیرہ دے رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ ان کے لیڈر تھے، بانی چیئرمین تھے، وہ کہتے تھے ان کے دفاتر کھولے جائیں، ان کو یہاں پر آباد کیا جائے، اور کچھ لوگوں کو لائے ہوئے تھے اور ان کی سہولت کاری بھی کرتے ہیں. آج وہ کہتے ہیں کہ انلیگل افغان امیگرینٹس باہر نہ جائیں، فوجی آپریشن ہمارے صوبے میں نہ ہو خیبر پختونخوا میں. سہیل آفریدی صاحب یہی بات کرتے ہیں کہ کوئی ملٹری آپریشن ہم نہیں ہونے دیں گے، پھر بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں. تو کیا اب سہیل آفریدی صاحب بھی وکٹ کی دونوں سائڈ پر کھیلیں گے؟ گنڈاپور صاحب اور سہیل آفریدی صاحب میں فرق ہوگا ڈیفینیٹلی. گنڈاپور صاحب تو میں نے پہلے دن جب میں ٹی وی پروگرام کرتا میں جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر میر صادق اور میر جعفر کا کردار کوئی ادا کر رہا ہے. یہ جو گورنر راج کی بار بار بات کی جاتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبسٹنس تو ہوگا. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کتنے عرصے میں اگر لگنا ہے تو کتنے عرصے میں لگے گا؟ اور پھر آف کورس 2 مہینے کا قانونی کور ہے، پھر کیا ہوگا؟ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، اینٹی بایوٹک سے علاج نہیں ہوتا پھر آپ کی سرجری کرتے ہیں. فی الحال ہم اینٹی بایوٹک پہ چل رہے ہیں. اگر گورنر راج لگ گیا اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ میں نے کرنے انہوں نے نہیں کرنا. یہ جو آپریشنز کرنے ہیں، ملٹری آپریشنز کرنے ہیں، یہ ساری ڈالرز اور معدنیات کی جنگ ہے. تو ڈالرز اور معدنیات کی جنگ ہے کیا یہ؟ ایک پروپیگنڈا ہے ریاست کے خلاف جو کہ غلط پروپیگنڈا ہے. ایک بہت بڑا ہوٹل برانڈ سوات کا وہ انہوں نے بند ہونے کا اعلان کر دیا. سرینا ہوٹل کو ایک جگہ دی تھی اور وہ چلا رہے تھے، اچھی چیز سے چلا رہے تھے. اب ان سے لے لیے، کسی اپنے بندے کو oblige کریں گے. ان کا یہ اعتراض یا ان کا یہ گلہ کیا جائز ہے کہ این ایف سی میں سے ہمیں جی حصہ نہیں دیا جاتا یا ہمیں فنڈز نہیں دیے جاتے جان بوجھ کر تاکہ ہم ترقیاتی کام نہ کر سکے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز شو کنفیس وتھ سارہ اور میں ہوں آپ کی میزبان سارہ خان. ناظرین، آج ہم نے جن شخصیت کو دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں، ان کو کہہ سکتے ہیں آپ کے پاکستانی سیاسی اسپیکٹرم کو اگر آپ انالائز کریں تو وہاں کے بڑے نفیس اور سب سے ہینڈسم اور چارمنگ سیاستدان یہ ہیں. ہینڈسم والا جب لفظ دماغ میں آتا ہے تو ایک ہم نے مفروضہ بنایا ہوا ہے کہ ایک ہی سیاستدان ہے، اس وقت جیل میں بھی ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہینڈسم صرف وہی ہیں، مگر ابھی آپ ان سے ملیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ایکچوئل ہینڈسم ہوتا کیسے ہے. السلام علیکم فیصل کریم کنڈی صاحب. السلام علیکم جی. بخیر آغلے. تھینک یو. فیصل صاحب، یہ زیادتی نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ مطلب کہ میں کہتی ہوں کہ ہم میڈیا، ہم لوگ بھی شاید برابر کے شریک ہیں کہ ہم نے ہینڈسم کا مفروضہ ہم نے صرف آج کل جیل میں ایک قید ہمارے سیاستدان ہیں آپ کے علاقے کی؟ بالکل ہمارے علاقے کے، ہم نے صرف ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. بہت بڑی زیادتی ہے کہ ہم نے ایکچوئل ہینڈسم اور چارمنگ کیا ہوتا ہے ہم نے بھلا دی ہے شاید. نہیں وہ تو کاپی رائٹس تو نہیں ہے کسی کے پاس لیکن وہ جو ہے وہ ہر کسی کی اپنی مرضی. تو آپ کو اپنی لائف میں جب سیاست میں قدم نہیں بھی رکھا تھا، انفیکٹ سیاست میں قدم رکھنے کے بعد بھی ماڈلنگ کی آفرز تو آتی رہتی ہوں گی؟ نہیں کبھی ایسا موقع نہیں ملا. نہیں ملا؟ یہ سچ سچ بتائیں آپ. کبھی کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی برانڈ سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں یار فیصل تم بڑے فٹ لگو گے ان کپڑوں میں، ایسا ہوا؟ نہیں ایسا نہیں ہوا. اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیں، کپڑے میں ان کے پہن لوں گا، باقی جو ہے بس یہ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہماری ماڈلنگ انڈسٹری کے اندر بہت سو کی چھٹی کرانے پر یہ آ رہے ہیں فیصل صاحب. فیصل صاحب، آپ نے یو کے میں تعلیم حاصل کی، آپ نے نوجوانی وہاں پر گزاری، بڑی کم عمری میں ہی آپ نے سیاسی میدان میں قدم رکھ دیا، تو پھر آپ نے چل کس وقت کیا ہے؟ چل تو ابھی بھی کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ارلی ایج میں پالیٹکس شروع کی، نارملی لوگ کرتے بھی رہتے ہیں ارلی ایج میں. اور چل صاحب کی مراد کیا ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کرو، بس سارے دن سوئے پڑے رہیں، تو وہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہے کہ آپ چل میں بہت کچھ ہوتا ہے. جو ہے اپنا ٹائم ٹیبل اگر صحیح کریں تو آپ ہر چیز کو اپنا وقت دیں تو میں. لیکن پالیٹکس میں بڑا مشکل ہے کسی اور چیز کو وقت دینا. 24 آور جو ہے 24/7. فیصل صاحب چل میں اور یہ بھی ہوتا ہے جیسے شہد کا استعمال ہو گیا، یا آپ کے سابقہ سی ایم وہ بیماری مجھے نہیں ہے. شہد وہ سہولت مجھے میسر نہیں ہے. لیکن ساتھ تو دیتے ہوں گے نا آپ، محفل جمتی ہے ساتھ تو دوستوں کا دیتے ہوں گے. نارملی بہت کم
بہت کم ایسے موقع ملتے ہیں کیونکہ میں زیادہ تر پشاور میں ہوتا ہوں، اور پشاور میں جو ہے یہ چیزیں کم ہیں، ہوں گی میں بھی، لیکن وہ ایکٹیویٹیز اور چیزیں یہ ہے کہ سارے دن آفس چیزیں، شام کو کوئی شادی ہے یا کوئی کھانا ہے چیزیں، تو پھر رات ہو جاتی تو آپ پورا دن آپ کی کمٹمنٹس رہتی ہیں، آپ بہت کام کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ سوتے بھی ہیں یا نہیں ہے، سوتا ہوں۔ سوتے ہیں، تو اس میں یہ بتائیے کہ پھر ساتھ فٹنس کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ ڈائٹ پہ کنٹرول، کوشش کرتا ہوں، گیم کھیلتا ہوں، اور سردیوں میں شکار پہ بھی جاتا ہوں ویکینڈس میں۔ اچھا، شکار کے علاوہ میل کنٹرول، وہ بھی تھوڑا سا کوئی ٹپس دینا. میں ایک میل بہت ٹائم سے، میں ایک میل بریک فاسٹ اور ڈنر بس۔ جسٹ ون میل. اچھا، آپ نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، انہوں نے بھی آپ کو بڑا موٹیویٹ کیا، انسپریشن آپ کی بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں، اور آپ نے پھر سیاست، عملی سیاست میں آپ نے قدم رکھا، بڑی کم عمری میں آپ نے الیکشنز وغیرہ لڑے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ آپ لیکن ان کی ٹیم میں شامل ہو کر کام نہ کر سکے، ان کی شہادت پہلے ہو گئی، تو اس حوالے سے تو سوچتے رہتے ہوں گے کہ کاش موقع مل جاتا. دیکھیں بالکل یہ قدرت کا کام ہے، بدقسمتی ہے۔ میں جب پڑھ رہا تھا تو محترمہ شہید اس وقت ایکسائل میں تھی یو کے میں، اور وہاں پہ ان کو ملنے کا موقع ملا، اور جب وہ میں آیا واپس اور ہم نے الیکشن لڑے، اور جب ہماری حکومت آئی اور ہم الیکشن جیتے، تو اس وقت محترمہ جو ہے وہ شہید ہو چکی تھی، تو ان کی ٹیم میں کام کرنے کا موقع نہیں ملا ایز سچ، لیکن پارٹی میں رہ کر جو ہے ان کی ابھی بھی ان کی ٹیم میں موقع نہیں ملا، لیکن ان کے والد، ان کے جو ہے وہ بیٹے کی ٹیم میں جو ہے وہ موقع ملا کام کرنے کا، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی ٹیم میں کام ہونے کا۔ کیا انسپریشن کیا لی آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ سے، یا انہوں نے آپ کی شخصیت پر کیا اثرات چھوڑے؟ دیکھیں ایگزائل میں تھی، وہاں پر بھی خیر لائف ہوتی ہے، بیزی شیڈولز ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ان کے سیمینارز جو یونیورسٹیز میں ان کے جو لیکچرز تھے وہ سنے۔ شروع سے میری فیملی کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا ہے، تو ایک ہمارا وہ کہتے ہیں کہ ورثے میں ملی جو پارٹی، تو شروع سے اس پارٹی کے ساتھ ایک تعلق۔ میرے والد صاحب ان کے ساتھ ایم این اے رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود اپنے میں ایک انسٹیٹیوشن تھی، بہت سی چیزیں، اور پالیٹکس اس ڈے ٹو ڈے لرننگ ہوتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ یہاں پہ فل سٹاپ ہو گیا، آپ پالیٹکس میں جب بھی رہتے ہیں روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ویسے صاحب ایک اور چیز بھی ہائی لائٹ کیجیے گا، چونکہ سیاست دانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بڑے دل پھینک ہوتے ہیں، شادیاں کرتے رہتے ہیں، افیئرس وغیرہ چلاتے رہتے ہیں، تو جو کہ آپ ماشاءاللہ ہینڈسم بھی بہت ہیں، دوبارہ شادی کے بارے میں آفرز آپ کو آتی ہیں یا آپ نے کہیں کی، کوئی ایسا سین بھی بنا؟ ایک کو ٹائم دیتے، کافی روزانہ لڑائی ہوتی ہے، ٹائم دے نہیں سکتے اپنی بیوی بچوں کو، یہ جو 2-3 کیے ہوتے ہیں یا 4 کیے ہوتے ہیں، اسلام میں تو 4 کی گنجائش ہے، جیسے 2 یا 3 کی ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ کیسے وہ ٹائم دیتے ہیں، ہم ایک کو جو ہے نا وہ ٹائم لڑ کے دے رہے ہوتے ہیں۔ گورنر صاحب بھی کچھ عرصہ پہلے ایک ٹک ٹاکر تھی، اور وہ اس نے آ کر جو ہے گورنر ہاؤس میں کچھ ٹک ٹاکس بنائیں، وائرل بھی ہو گئیں، پھر عوامی حلقوں کی جانب سے کچھ سوالات اٹھائے گئے کہ بھائی یہ اتنا بے تکلف ہو کے گورنر ہاؤس میں کیا کر رہی تھی، کیا معاملہ تھا وہ؟ دیکھیں وہ ٹک ٹاکر غالباً نہیں ہے، وہ ایک بچی ہے، وہ ہے بی ڈی خان کی، اور وہ الیونز غالباً پڑھے جو بھی ہے، وہ یہ آف روڈ ریسنگ کرتی ہیں، تو وہ اپنی کوئی ٹیم کے ساتھ ہی، انہیں مجھے کوئی دعوت دینی تھی کسی ایونٹ پہ، کارڈ دینا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک تصویر، ایک جو نارملی ہے جو ہمیں سب کو بیماری ہے سیلفی کھینچنے کی، سیلفی کھینچ لوں، تو انہوں نے سیلفی کی جگہ کوئی اسنیپ چھوٹی سی بنائی، تو جب وہ کارڈ دینے آئے تھے تو ایسے انہوں نے ٹائم نہیں لیا تھا، وہ ایسے ہی آ گئے، تو ان کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا، تو انہیں جا کے باہر شاید میرے جو ویٹنگ روم ہے یا آفس ہے اس میں جو ہے وہ انہوں نے کوئی ویڈیوز وغیرہ بنائی، تو ان سب کو کلب کر کے اکٹھے لگا دیا، تو وہ سمجھے کہ وہ کوئی ٹک ٹاکر ہے چیزیں، تو ایسا ویسے ٹک ٹاکر نہیں اور چیزیں۔ اب پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی کو بولیں کہ آپ نے موبائل گورنر ہاؤس کے اندر نہیں لے کے آنا، تو آدھے سے زیادہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں، پھر لوگ باتیں بھی سناتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا آپ گورنر بن گئے، موبائل بھی نہیں چھوڑتے اندر، یہ چیزیں ہیں، اور دوسری پھر کسی اگلے اس کو بھی اس کا تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا وہ ڈرائنگ روم بھی ہے، ویٹنگ روم بھی ہے، اور وہاں پہ گورنر کی بھی چیئر ہے، باقی بھی ہے، اگر آپ ادھر بیٹھ کے اور اس چیئر پہ جو ہے ڈیفینیٹلی اسٹاف کا بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو وہ آپ اس پہ جو چیئر پہ تصویر بنائیں، تو اس چیز کو بھی خیال میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے اس چیز کا۔ کیونکہ فیصل صاحب آپ بڑے عوامی آدمی ہیں، آپ تو ملنسار آدمی ہیں، گورنر ہاؤس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہوئے ہیں، یہ میں نے خود پرسنلی اس چیز کو وٹنس بھی کیا ہے، تو اس کانٹیکس کے اندر چونکہ آپ کا ایک سافٹ مین، ایک چارمنگ سا ایک امیج پاکستانی سیاست میں بنا ہوا ہے، ایسے میں آپ کی جو ایک دبنگ پرسنالٹی ہے اس کی جھلک ہمیں اس وقت نظر آئی کہ جب سی ایم گنڈا پور صاحب، اس وقت ان کا دور چل رہا تھا،
اور روزانہ کی بنیاد پر ایک شغل میلہ لگا ہوا تھا. اب بوریت ہو رہی ہے, مزہ نہیں آ رہا. کوئی اور ڈھونڈ دیں, کوئی ساتھ کریں. نہیں دیکھیں, سی ایم جو پچھلے تھے ان کا اپنا ایک ایشو تھا, اور وہ روزانہ کی بیس پہ ان کو پرابلم یہ تھا کہ اپنا کام ان کو نہیں آتا کہ میں نے کیا کریں, دوسروں کے کام ان کو بہت زیادہ آتا تھا. اور ڈیفینیٹلی اب جیسے آپ کے ساتھ میں براڈ کاسٹ کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, تو ان کے بھی روزانہ کی بیس پہ یہ تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے, وفاق سے میں یہ کر لوں گا, گورنر ہاؤس میں کروں گا, اپنی چیزوں کا نہیں پتہ کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی میں نے چند دن دیکھا, جب شروع میں تھا کہ میں نے کہا کہ کہیں پہ وہ فل سٹاپ دیں گے, لیکن فل سٹاپ نہیں تھے. پھر میں نے فل سٹاپ لگایا اور میں نے کہا کہ آج کے بعد جو سوال یہ کرے گا اس کا جواب میں خود ہی دوں گا. ان کا یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی کے جیسے ورکروں کی طرح کسی اور کی طرح جواب نہیں دے گا. تو میں نے کہا جس دن آپ کا سوال ہوگا میں جواب دوں گا, باقی جو آپ کے مشیر یا وزیر ہیں ان کو میں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں, ان کو آزادی ہے, ان کو معافی ہے. کئی لوگ تو ابھی وہ مشیر اور وزیر جو ان کے بڑے ہوتے ہیں, ہم جب سیٹ پہ ہوتے تو ہم وہ شاہ سے شاہ کے وفادار زیادہ ہوتے ہیں, وہ آج پی ٹی آئی کے بس سے اتر چکے ہیں, وہ وزیر مشیر نظر ہی نہیں آتے کدھر ہیں. تو لیٹس سی, یہ تو چلتے رہتے ہیں. تو پرویز خٹک صاحب نے بھی تو بڑی کوشش کی تھی آپ کو ایک غلط ڈبے پر چڑھانے کی. شکر ہے ویسے آپ اس ڈبے پہ چڑھے نہیں, وہ کیوں نہیں چڑھے آپ؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جو پارٹی ہوتی ہے وہ سیاسی ایک خاندان ہوتا ہے. اب میں ایک خاندان سے میرا ایک تعلق ہے, اور خاندانوں پہ اور قوموں پہ مشکل وقت بھی آتا ہے, اچھے وقت بھی آتے ہیں. اب یہ نہیں کہ میرے قوم پہ ایک مشکل وقت یا ایسا چیز آ جائے اور میں خاندان کا نام کنڈلی سے کوئی اور رکھ دوں گا, تو ایسے نہیں ہوتا. پارٹیز میں مشکل وقت آتے رہتے ہیں. پرویز خٹک صاحب ہمارے کولیگ رہے تھے, سی ایم تھے, پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے, اب تو انہوں نے بھی پی ٹی آئی چھوڑ دی. تو اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے, آفر بھی کرتا ہے چیزیں, یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ. تو میری تو خیر کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے پیپلز پارٹی میں رہنا ہے, تو مطلب ہے کہ تیریں گے بھی صحیح, اور اکٹھے مشکل اور اچھے وقت بھی دیکھیں گے. چیزیں پالیٹکس میں چلتی رہتی ہے, وقت گزر جاتے ہیں. کنڈلی صاحب, چونکہ پی ٹی آئی کا دور جو تھا اس میں بھی فسطائیت کوئی کم تو نہیں تھی. بہت سارے لوگوں کو جو انفیکٹ جو کی فیگرز تھے پی ایم ایل این اور پی پی کے, ان کو بڑا جو ہے وہ وکٹمائز کیا گیا. ایسے میں آپ کے اوپر کوئی قہر توڑا گیا یا آپ کو تنگ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, کس طریقے سے پھر تنگ کیا گیا؟ کوئی نہیں تنگ, کیوں تنگ کریں گے. اور کیسز کے اب اوپر؟ میرے اپوننٹ جو ہے وہ میرے اپنے ضلع سے تھے, میرے پولیٹیکل اپوننٹ تھے, اور میں ان کو چیلنج کیا ہوا تھا. میں نے اقتدار گزارا 5 سال ڈپٹی اسپیکر کا, آپ بڑا جو ہے وہ بات چیت بھی کرتے ہیں, ٹاٹا بھی بڑی کرتے ہیں, آپ لائیں کیس ثابت کریں اور مجھے اندر کرا دیں. کیسز بنے پھر آپ پر؟ کیوں بنائیں گے, کیا کیس بناتے ہیں. ویسے تو انہوں نے ایک میں اپنے دفتر میں چائے بہت زیادہ پلاتا تھا, وہ کیس بنا سکتے کہ سرکاری خرچے پہ چائے بہت زیادہ پلائی, کیونکہ میرا ایس او پی یہی ہے, اور میری ابھی بھی گورنر ہاؤس میں بھی یہ چیز ہے کہ چائے پہ اور کھانے کے وقت پہ جو بھی مہمان ہو اس کو چائے کے وقت تو نہیں, چائے جو بھی ہے اس کو چائے تو ڈیفینیٹلی ملنی چاہیے, اور کھانے کے وقت جو مہمان کو پسند کھانا ملنا چاہیے. تو فیصل صاحب, آپ نے اپنے حلقے کے اندر اس وقت بھی آپ نے اپنی عوامی رابطہ مہم جاری رکھی جس وقت خودکش حملے ہو رہے تھے ڈی آئی خان کے اندر بھی, وہاں پر تو بلکہ بہت زیادہ ٹیرر انفلٹریشن بڑھ گئی تھی. اس کانٹیکس میں کتنی بار موت کو قریب سے دیکھا, اور اگر بچ گئے تو پھر کیا سوچا, کیا سوچ ہے اب جو زندگی بچ گئی ہے, جو اللہ نے امانت کے طور پر دوبارہ لوٹائی ہے, اب میں نے اس کو ایسے استعمال کرنا ہے؟ دیکھیے, زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ اگر دہشت گردی سے بچ جائیں, جیسے محترمہ شہید کے پاس یو ایس میں لوگ ہیں کہ آپ پاکستان جائیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا, تو انہوں نے کہا یہ کیا گارنٹی کہ میں ابھی اس فلیٹ سے نیچے جاؤں گی اور کسی گاڑی میں بیٹھوں گی اور ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا میرا. لہٰذا چیزیں تھریٹس وغیرہ ہوتی رہتی ہیں, ملتی رہتی ہیں, اور چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اللہ کا نظام ان شاء اللہ تعالیٰ اور آپ کو جب تک کریڈیبل ڈیتھ تھریٹ کی آپ کے صحیح والی وارننگ بھی جب ملی, آپ پھر بھی آپ اپنے حلقے میں دیکھیں, رہے. زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اور جدھر آپ کی جو چیز لکھی ہے ادھر ہی ہوگی, اس کو نہ آپ روک سکتے نہ چیز ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ان شاء اللہ کرتے رہے. اور یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ کو بولیں گے کہ آپ گھر سے نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. الیکشن کمپین میں ہوتا ہے کہ الیکشن کمپین نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. سیاستدان الیکشن کمپین نہیں کرے گا, لوگوں سے نہیں ملے گا تو کیا کرے گا, بنکر میں بیٹھے گا. کے پی سی ایم کے بارے میں تو کہا جاتا ہے, وہ جو سابقہ سی ایم تھے گنڈا پور صاحب, ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے حلقے تک میں نہیں جا سکتے تھے رات کو یا شام کے ٹائم, چونکہ حالات اتنے زیادہ نہیں, جو وہ ہے جاتے تھے, وہ جاتے تھے. وہ بتا دیتے تھے. اچھا, بھتا دے کے جاتے تھے. انہوں نے اپنی ایک میٹنگ میں کسی کو کہا تھا, ایک بڑی ہائی لیول کی میٹنگ تھی, میں بتا دیتا ہوں. پھر ایک آپ کے براڈ کاسٹ کرتے ہیں, وی لاگ کرتے ہیں, ایک اینکر ہیں, انہوں نے بھی اس پہ کیا تھا, لیکن ان کو اس نے چیلنج نہیں کیا, اس نے ہر جانے کا نوٹس دیا. تو اس میرا سمجھ کہ اس میں پھر صداقت ہوگی کہ جب انہوں نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا اور اس کے اوپر دعویٰ بھی نہیں کیا, اور ہم بھی پتہ ہے کہ وہ دیتے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کمپیریٹیولی پاکستان تحریک انصاف کے جلسے، ان کی ریلیاں وغیرہ، ان کے لیڈران، ان کے اوپر یہ دہشت گرد عوامل یہ حملے نہیں کرتے، کوئی ان کے اوپر مطلب کہ ان کو اس طریقے سے ٹارگٹ نہیں کرتے، تو کیا سب بھتے وغیرہ دے رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے ان کا؟ نہیں دیکھیں، جب ان کے لیڈر تھے، بانی چیئرمین تھے، وہ کہتے تھے ان کے دفاتر کھولے جائیں، ان کو یہاں پر آباد کیا جائے، اور کچھ لوگوں کو لائے ہوئے تھے، اور ان کی سہولت کاری بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ انلیگل افغان امیگرینٹس باہر نہ جائیں، فوجی آپریشن ہمارے صوبے میں نہ ہو، خیبر پختونخوا میں فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے۔ تو اگر ہماری فوج ہمارے صوبے سے نکل جاتی ہے تو ہم اپنا صوبہ 2 دن بھی نہیں سنبھال سکتے۔ ہماری بڑی کمپیٹنٹ پولیس ہے، بہادر پولیس ہے، لیکن ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے۔ اور اگر آپ انٹیلیجنس بیس آپریشن نہیں کریں گے، مجھے بتائیں کہ فوج نکل جائے، تو جو لوگ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے، ان کے خلاف کون لڑے گا؟ پھر آپ بول رہے ہیں کہ افغان ریفیوجیز واپس نہ جائیں، انلیگل امیگرینٹس نہ جائیں واپس۔ دیکھیے، ہم نے ان کو 40-45 سال رکھا، آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کو واپس جانا چاہیے، اور پھر ہم ان کو واپس بھی ویلکم کریں گے، آئیں، لیکن آفیشیل ویزا پہ آئیں، چاہے وہ بزنس کا ویزا ہے، چاہے جاب کا ہے، چاہے جو بھی ہے، اس پہ واپس آئیں، پھر ہم ان کو ڈیفینیٹلی ویلکم کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں، پاکستان میں جو بھی اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں افغان جو ہے وہ شہری ملوث ہوتے ہیں، اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اسلامی نظام لاتے ہیں۔ تو اسلام میں کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ کیڈ کالج پہ جا کر حملہ کریں گے، اسکول پہ حملہ کریں گے، کالج پہ حملہ کریں گے؟ تو ہم روزانہ کے بیس پہ جنازے اٹھا رہے ہیں اپنے شہیدوں کے، تو ہم تو یہ جو نیکسس ہے، اگر ہم کہیں کہ جی ان کو انڈیا اور اسرائیل طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی بھی طالبان کو سپورٹ کر رہی ہے، تو پھر تو ان کا جو ہے وہ ڈاکخانہ کہیں نہ کہیں ملتے ہیں۔ اگر انڈیا ہم سے مقابلہ یا اسرائیل ڈائریکٹلی نہیں کر سکا، اور آپ نے دیکھا کہ 4 دن میں جس طریقے سے ہم نے ان کو شکست دی، تو وہ افغانستان کے تھرو اور طالبان کے تھرو ہمارے اوپر انفلوئنس کرنا چاہتا ہے، یا انگیج کرنا چاہتا ہے، یا دہشت گردی کرنا چاہتا ہے، اور اس کو پی ٹی آئی کی سہولت کاری بھی کرے، ٹی ٹی پی کی، تو یہ چیزیں جو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ملک دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں چیزیں، تو یہ اس چیز کا ایک جھلک ہوتی ہے۔ تو پہلے گنڈا پور صاحب بھی یہی بات کہتے تھے کہ ہم کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے، مگر آئی بی اوز روزانہ کی بنیاد پر کنڈکٹ کیے جا رہے تھے۔ پھر بھی ابھی دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ کوئی ملٹری آپریشن ہم نہیں ہونے دیں گے، پھر بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں۔ تو کیا اب سہیل آفریدی صاحب بھی وکٹ کی دونوں سائڈ پر کھیلیں گے؟ گنڈاپور صاحب اور سہیل افریدی صاحب میں فرق ہوگا ڈیفینیٹلی۔ گنڈاپور صاحب تو میں نے پہلے دن جب میں ٹی وی پروگرام کرتا، میں کہا جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر میر صادق اور میر جعفر کا کردار کوئی ادا کر رہا ہے، تو پھر اس وقت شاید لیٹ بھی ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے شہر اسلام آباد میں گنڈاپور صاحب آتے تھے 5-6 مہینے کی کوشش کے بعد، جب ایک چڑھائی کرتے تھے اور واپس چلے جاتے۔ آپ اپنے چینل نہیں آ سکتے تھے، مریض جو ہے وہ ایمبولینس میں اسپتال نہیں جا سکتے تھے، بچے اسکول نہیں جا سکتے تھے، جاب والے جاب نہیں کر سکتے تھے، موبائل سروس بند ہوتی تھی۔ لیکن گنڈاپور صاحب کو اسلام آباد سے پشاور تک جو ہے 13 ضلع کراس کرنے کا راستہ مل جاتا تھا۔ تو شاید آپ بھی اس کو راستہ بتاتی ہوں گی کہ کدھر سے جانا ہے۔ اور پھر میں نے ہمیشہ کہا تھا جب تک وہ نوکری کریں گے، ہماری نوکری کریں گے، رہیں گے، جب ہماری نوکری میں دائیں بائیں ہوں گے تو پھر وہ چھٹی کر جائیں گے۔ تو پھر نوکری میں وہ دائیں بائیں ہوئے، انہوں نے ہاں، ہیرا وکٹ کے پھیری دونوں کی۔ طرف کھیل رہے تھے۔ دیکھیں 3 چیزیں ہیں نا، یا وہ میر صادق اور میر جعفر کا کردار ادا کر رہے تھے، یا وہ انکمپیٹنٹ تھے، یا وہ کرپٹ تھے۔ 3 چیزوں پہ نکالا جاتا ہے بندہ۔ ابھی سہیل آفریدی صاحب سندھ کے دورے بھی کر رہے ہیں، بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا وہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی جانب سے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف میں برف پگھل رہی ہے؟ چونکہ خیبر پختونخوا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو ایک ہمیں گورنر آفس کے اندر جو کہ ایک وفاق کی علامت ہے، اور جو گورنمنٹ ہے کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ بڑی رفٹ نظر آتی ہے، مگر کراچی میں تو مناظر بالکل کچھ اور تھے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا یا سندھ حکومت نے کے پی حکومت کا استقبال کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب لاہور جاتے ہیں، مریم نواز استقبال کرنے آتی ہے، لیکن جب شہباز شریف صاحب سندھ آتے ہیں تو ہمارا سی ایم تو جاتے ہوں گے استقبال کرنے۔ اس سے قد بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا، اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو ہمارے مراد علی شاہ صاحب ان کو استقبال کرنے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی آفیشیل جو بھی میٹنگ تھی پھر وہ استقبال کر کے چلے گئے۔ تو لہٰذا یہ ہمارا جو ہے، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایک پیپلز پارٹی کی ہمیں جو تربیت ہے، اسے ایز اے سی ایم وہ آ رہے تھے، انہوں نے اپنا شیڈول بھیجا، سندھ حکومت کے منسٹر نے ان کو ریسیو کیا، اور پہلے بھی ان کی سندھ حکومت کی آپس میں کوارڈینیشن تھی ان کے ساتھ اور ان کے ٹیم کے ساتھ، ان کی پارٹی والوں کے ساتھ، کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ سی ایم ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے، اس طرح سے کنڈکٹ کریں گے،
قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے تو یو آر موسٹ ویلکم. کل سے مطلب گئے ہیں اور انہیں کوئی ایسا چیز نہیں کی ہے تو آپ دیکھیں نا کہ کچھ اگر ہم وہاں پر لاٹھی چارج کرواتے ہیں, روڈ بند کرتے ہیں, آنسو گیس کرتے, تو آپ کے سارے چینل میں بھی یہ ٹا 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 ہو رہا تھا, کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسے اور ہمارے جب پچھلے جو سی ایم تھے کہ یہاں پر کوئی آ گیا تو میں دیکھ لوں گا, تو بلاول صاحب کو میں لے گیا تھا, وہاں پہ گئے تھے, کیا کر لیا. اور سی ایم ہاؤس کے سامنے ہی میرا گیٹ تھا, انہوں نے وہاں پر سارا دن گزارا, رات تک ادھر ہی تھے اور ایونٹس بھی کیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک وہ ہے, میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ ہمارا ایک احتجاج تھا پچھلی حکومت کے خلاف, کرپشن کے خلاف, اس کو انہوں نے لاٹھی چارج کیا, آنسو گیس کیے, اور آج وہ سندھ میں ہے, ہم نے ان کو اپنے طریقے سے پولیٹیکلی ویلکم کیا. ہی از اے چیف منسٹر, تو چیف منسٹر کو ہم نے ویلکم کیا, اور اپنا آفیشیل جو بھی ان کا انگیجمنٹ ہے پارٹی کے ایونٹس وہ کر کے جب جائیں گے تو چلیں گے. کونی صاحب, بہت سارے سیاسی پنڈت یہ بھی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں, یہ جو ہم نے بڑی گرم جوشی پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی واٹ ایور دا ریزنس جو آپ نے ایکسپلین کی, ہم نے جو دیکھی ہے, اس کے بعد اس بات کا چانس بھی نکلتا ہے جو مفاہمت کے بادشاہ پریزیڈنٹ زرداری وہ شاید پارڈن دے دیں عمران خان صاحب کی سزاؤں کو, پریزیڈنشل پارڈن دے دیں, یہ پاسبلٹی بھی فیوچر میں نکل سکتی ہے. آپ کی سوچ ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں آپ لوگ جمہوری روایات کو ہمیشہ اپہولڈ آپ لوگ کرتے ہیں, ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے نا کراچی میں, تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں کہہ رہا ہوں آپ کی اپنی سوچ ہے, میری اپنی سوچ ہے. آپ ابھی یہی سوچ رہے ہیں نا کہ پارڈن دے دیں گے, میں کہہ رہا ہوں نہیں دیں گے. یہ آپ نے پریڈکٹ کر دیا ہے, آپ کا پرسپیکٹیو یہی ہے کہ پارڈن نہیں دیکھیے ہو وہ تو سکتا. بات کی بات ہے نا, پہلے اپلیکیشن آئے گی اس کے بعد ہی فیصلہ ہونا ہے نا. میرے خیال میں اپلیکیشن تک نوبت ہی نہیں آئے گی. نوبت ہی نہیں آئے گی. تو پھر ایک آپ کے اور علاقے کی آپ کو زیادہ پتہ ہوگا نا. آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہیں, بلکہ نہیں ہمارے علاقے کے آپ ہیرو ہیں یار. میں آپ کا اتنا نام سنا ہے, ہمارے علاقے کے آپ ہیرو ہیں, آپ کو ہر کوئی جانتا ہے. مجھے نہیں, دیکھیں ان کو پارڈن تو نہیں, دیکھیں اپنے جو کرتوت ہے اس کی سزا بھگتیں گے, اس کے بعد ہی بات ہے. جو ان کے کرتوت انہوں نے کیے ہیں وہ کی سزا تو بھگتیں گے نا. کنیسا, پھر ایک اور ایونچوالٹی بھی ہے جو ہو سکتی ہے, اس کے بارے میں تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ بتائیے گا کہ کیا گورنر راج کی پاسبلٹی خیبر پختونخوا کے اندر ہے, اس وقت بھی موجود ہے؟ کتنے % چانسز آپ دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ ہارڈ اسٹیٹ تو ہم ہیں, دہشت گردوں کا سر بھی ہم نے کچلنا ہے, تو یہ جو گورنر راج کی بار بار بات کی جاتی ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبسٹنس تو ہوگا. کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کتنے عرصے میں اگر لگنا ہے تو کتنے عرصے میں لگے گا, اور پھر آف کورس 2 مہینے کا قانونی کور ہے, پھر کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں آئین میں گورنر راج کی گنجائش تو ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے گورنر راج نہیں لے سکتا. اگر گورنر راج نہیں لے تو پھر آئین میں ترمیم کر کے گورنر راج ختم کر دیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں جب ضرورت پڑتی ہے تو گورنر راج لگے گا. اور جب ضرورت, دیکھیں میں نے ہمیشہ ہی مثال دیتا ہوں کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو اینٹی بایوٹک دیتے ہیں, اینٹی بایوٹک سے علاج نہیں ہو تو پھر آپ کی سرجری کرتے ہیں, آخری جو ہے وہ سرجری ہوتی ہے. تو فی الحال ہم اینٹی بایوٹک پہ چل رہے ہیں. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اگر وہ ہمارے سیکورٹی اداروں کو سپورٹ کریں گے, انٹیلیجنس بیس آپریشن کو سپورٹ کریں گے, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سپورٹ کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنر راج کی ضرورت نہیں. اگر آپ کہیں کہ نہیں, جو ہماری سیکورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں, امن کے لیے کام کر رہے ہیں, روزانہ کی بیس پہ جنازے بھی اٹھا رہے ہیں اپنے شہیدوں کے, اور پھر بھی آپ ان کو سپورٹ نہ کریں, تو پھر یہ یہاں پر چیز ہو جاتی ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں غلط ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ نہیں کریں گے اور حالات اس حد تک آ جاتے ہیں. 2013 میں ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے ہم نے کیا تھا. آج اس صوبے کی سچویشن آپ دیکھیں, 2 سال ہو گئے. میگا پروجیکٹ ایک مجھے بتا دیں کہ انہوں نے بنایا ہو کوئی میگا پروجیکٹ انہوں نے وفاق سے مانگا. وفاق کے ساتھ بھی تعلقات خراب, اداروں کے ساتھ بھی تعلقات خراب, ہر جگہ پہ تعلقات خراب. تو یہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جب ضرورت دیکھے گی فیڈرل گورنمنٹ کہ اب ضرورت ہے گورنر راج کی, تو وہ لگا سکتے ہیں. تو یہاں پر ایک اور جو ایونچوالٹی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فلوٹ کی جاتی ہے کہ یہ ذرا گورنر راج لگائیں, تو اس کے بعد گورنر کنڈی صاحب اپنے گورنر ہاؤس سے باہر نہیں نکل پائیں گے, ہم ایسی ایک میس موبلائزیشن کریں گے. تو کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا؟ کوئی ڈر خوف یا کوئی چیز, کوئی کیلکولیشن میں کوئی بات ہے کہ اچھا یہاں سے ریئیکشن آ سکتا ہے, رد عمل اس قسم کا ہوگا؟ لگ جائے پھر میں بولتا ہوں یہ کر کے دکھائیں. اس سے پہلے بھی سی ایم تھا نا کہ میں یہ کر دوں گا, میں تیل بند کر دوں, میں گورنر ہاؤس بند کر دوں. یہ آج کی طرح جو اپنی بولتی بند ہو گئی. ڈائلاگ نہیں بولنے چاہیے, عمل درعمل کرنا چاہیے. اگر گورنر راج لگ گیا, اس کے بعد جب جو کچھ ہوگا وہ میں نے کرنا, انہوں نے نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آپ کی وہ والی دبنگ سائڈ دیکھیں گے جو ہم نے گنڈا پور صاحب کے دور میں دیکھی تھی, وہ والا ہم گورنر کنڈی دیکھیں گے؟ نہیں, دیکھیں آپ نے جو ہے قانون کو ہاتھ میں اگر لیں گے تو قانون آپ کے ایکشن میں آئے گا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے تو آپ کو قانون جو ہے 100 خون معاف ہے. آپ نے پہلے پاکستان کا جو ہے امیج جو 9 مئی کا کی ہے, آپ نے ریاستی اداروں پہ حملے کیے, آپ نے اپنے جو ہے وہ ریڈیو اسٹیشن کو جلائے, آپ نے اپنے شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کی,
آپ نے جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، آپ نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا، آپ نے کیا کچھ نہیں کیا. اب وہ چیزیں نہیں ہونی. اب جو ہے پھر ایسا نہ ہو کہ پھر سارے اس وقت جو ہے وہ ایک ہفتے والا پلسٹر باندھ کے بیٹھے. ان کا پلسٹر ہی بڑا مشہور ہے، وہ ہفتے کا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے سب کچھ. پلسٹر چیک کروانا چاہیے اندر ہے کیا. میں نے پہلے ہی کہا تھا، جو ایک ان کے ایم این اے نے بھی پلسٹر باندھا، میں کہا یہ وہی والا پلسٹر جو ان کے بانی چیئرمین نے باندھا ہوا تھا. اور اب آپ دیکھیں نا وہ کدھر ہے وہ پلسٹر. کنی صاحب ایک اور چیز بتائیے گا، ابھی آپ نے مینشن کیا کہ 2013 سے اقتدار میں ہے یہ خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف، اور میگا پروجیکٹس کی آپ نے بات کی، تو یہ بتائیے گا کہ ان کا یہ اعتراض یا ان کا یہ گلہ کیا جائز ہے کہ این ایف سی میں سے ہمیں جی حصہ نہیں دیا جاتا یا ہمیں فنڈز نہیں دیے جاتے جان بوجھ کر تاکہ ہم ترقیاتی کام نہ کر سکے، تو فنڈز کی جو عدم فراہمی اس کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر پا رہے. دیکھیں این ایف سی میں اپنا مقدمہ جو ہے وہ آپ جا کے جب این ایف سی ہوتے ادھر آپ لڑتے ہیں، اور پھر وفاق کے ساتھ بات چیت کے ذریعے چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ سارے دن گالیں نکالیں اور بولیں کہ چیز ہمیں ملے گی تو آپ کو نہیں ملنی. اور ایسے تو پر سٹک بھی دیکھیں، سی ایم تھے اور نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، صوبے کو تو اپنی جو بھی تھا ملتا رہتا تھا، لیکن وہ گالیاں تو نہیں نکالتے تھے نا، وہ جا کے بات چیت کرتے تھے، اپنی اپوزیشن بھی کرتے تھے. ان کی ایک سیاسی سوچ تھی، سیاسی پارٹی تھی، اپوزیشن میں تھے لیکن کام کرتے تھے. لیکن یہاں پر اگر آپ گالیاں نکالیں اور کہیں کہ ہمیں چیز ملے گی تو نہیں مل سکتی. تو نئے سی ایم کو بھی میرا مشورہ ہے کہ جو آپ کے پرانے سی ایم تھے وہ تو صرف گالم گلوچ سے ہی کام کرتے تھے، آپ اپنا جو ہے وہ چیزوں کو ٹھیک کریں. اور آپ دیکھیں 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال مطلب ہے کہ 2 بجٹ گزر گئے ہیں، ہم خیبر پختونخوا میں کوئی میگا پروجیکٹ نہیں لے کے آ سکے وفاق سے، کیونکہ اپنے کوئی چیز دی ہی نہیں. تو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پھر آپ این ایف سی کی بات کرتے ہیں. نیشنل فائنانس کمیشن، پروونشل فائنانس کمیشن کی کسی نے بات کی ہے؟ جو صوبے نے وعدہ کیا تھا بلدیاتی اداروں کے ساتھ کہ ہم آپ کو فنڈز دیں گے ڈائریکٹ پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے. یہ 4 سال ہو گئے، بلدیاتی ادارے اگلے مہینے ختم ہو رہے ہیں، ایک فنڈ بھی نہیں ملے 1 روپے. ڈیولیوشن آف پاور اس کا مطلب ہے کوئی کے پی نہیں. کے میں کچھ بھی نہیں میں ہے. آپ کو بول دوں، آپ مجھے پیسے دیں، آگے میں دوں یا دوں میری مرضی ہے، وہ میرے جیب میں آ جائیں. پہلے تو آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے. فار ایگزامپل وفاق جب صوبے کے پاس آ جاتے ہیں، صوبہ کہتے ہیں چھوڑو کسی کو دینے. اسی طرح مرج ڈسٹرکٹ کے پیسے آنے تھے، 100 ارب روپے کی کمٹمنٹ سالانہ ہم خرچ کریں گے، 1000 ارب ہم خرچ کریں گے 10 سال میں. 8 سال ہو چکے ہیں، 100 ارب اکٹھا کبھی بھی نہیں آیا. لیکن جتنا بھی آیا وہ سارا پیسہ جو ہے وہ فاٹا میں نہیں خرچ ہوا، مرج ڈسٹرکٹ میں دائیں بائیں خرچ ہوئے، کچھ مرج ڈسٹرکٹ میں خرچ ہوا اور چیزیں ختم ہو گئی. تو لہٰذا ایسی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوئی. ایک دن کے لیے اگر آپ کو کے پی کا سی ایم بنا دیا جائے، کیا ایسا پہلا کام ہوگا جو ابھی آپ کی نظر میں بھی ہے کہ یہ اگر یہ عہدہ مجھے ملتا ہے نا، فٹافٹ میں نے یہ کام کرنا ہے؟ ایک دن میں تو مجھے چپڑاسی چائے بھی نہیں پلائے وہ ایک دن کے لیے. وہ بولے کہ آپ تو 24 گھنٹے کے لیے کل چلے جاؤ گے. چلے ٹھیک ہے، آپ کو 1 سال پورا مل گیا، اب بتائیں کیا کریں گے؟ نہیں، اگر پیپلز پارٹی بنائے گی کسی کو تو 5 سال کے لیے بنائے گی، 1 سال کے لیے تو کیوں بنائے 1 سال کے لیے. ٹھیک ہے، 5 سالہ دور آپ کے پاس آ گیا، کیا کریں گے؟ دیکھیں سب سے پہلا کام کیا یہ تو کریں گے؟ پہلے تو پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کس کو بتائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے صوبے کے بہت سے مسائل ہیں. پہلے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے صوبے کا امن و امان ہے. اس کے بعد ہماری صوبے میں جو ہے وہ ترقیاتی کام ہے. اور اس میں دیکھیں ہمارے صوبے میں جو چیزیں شاید ہی کسی صوبے میں ہوں، باقی صوبے میں اپنی چیزیں. آپ دیکھیں 1991 میں پانی کا ایکارڈ ہوا تھا، آج تک ہمیں پانی کہیں سے نہیں ملا. سندھ اور پنجاب مزید پانی پہ لڑ رہے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ تیل خیبر پختونخوا پیدا کرتا ہے. اگر 90,000 بیرل تیل پیدا ہو رہا ہے، اس میں 50,000 بیرل خیبر پختونخوا پیدا کرتا ہے. ہمارے پاس آئل ریفائنری نہیں ہے. ہم 1.25 روپے اور 1.5 روپے پر یونٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں ہائیڈل سے، سب سے سستی بجلی. تربیلا ڈیم کے بعد ہم اتنا بڑا ڈیم نہیں بنا سکے. اور آج سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہمارے صوبے میں ہے. گیس ہم سب سے زیادہ پیدا کرتے ہیں تقریباً، اور وہ سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہمارے صوبے میں ہے. اب دیکھیں معدنیات ہمارے پاس کتنے ہیں، ہمارے پاس ٹوریزم کی کتنے جگہ ہیں، ہمارے پاس سویلائزیشن ریلیجس ٹوریزم کے کتنے وہ ہیں. دنیا کی سب سے پرانی سویلائزیشن خیبر پختونخوا میں موجود ہے. تمباکو ہم پیدا کرتے ہیں، ٹیکس جو ہے ایسیس فنڈ جو ہے وہ وفاق لیتا ہے. تو بہت سے مسائل ہیں جس کو ہم نے ٹھیک کرنے، اور ہم بار بار پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ کہتے ہیں ہم بیٹھیں اپنے صوبے کے مسائل کو بیٹھ کر ہم ان چیزوں کو دیکھیں. اچھا، آپ دیکھیں ہائر ایجوکیشن کمیشن پروونشل پنجاب اور سندھ نے غالباً ایچ ای سی اپنی بنا لی ہے. ہم نے ایجوکیشن ایچ ای سی نہیں بنائی. سب سے کم بجٹ ہم یونیورسٹیز کو ہم دیتے ہیں. پنجاب سندھ بلوچستان سب سے مطلب ہے کہ زیادہ بجٹ دے رہے ہیں، ہم 4 سے 5 روپے سالانہ بجٹ دے رہے ہیں. تو بہت سی چیزیں جس کے اوپر مطلب ہے کہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے معدنیات کا ذکر کیا، ذرا ایک نقطہ ایلیبوریٹ کیجیے گا. جو ایک سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک بات کی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ جو آپریشنز کرنے ہیں، ملٹری آپریشنز کرنے ہیں، یہ ساری ڈالرز اور معدنیات کی جنگ ہے. تو ڈالرز اور معدنیات کی جنگ ہے کیا یہ؟ ایسے ڈرامے بازیاں ہیں، ٹھیک ہے، باہر بیٹھ کر یہاں پہ کمنٹریاں کرتے ہیں.
اگر معدنیات کی جنگ اور لوگ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ فوج معدنیات پہ قبضہ کرے گی، تو آپ تو میوالی کے رہنے والے ہیں، مجھے بات ڈیخان میں کون سے معدنیات، کوئی ٹانک میں بات کون نہیں سے ہے، ہیں، بنو میں کون سے ہیں، لکی میں کون سے ہیں جہاں پر حالات خراب ہیں. بہت حالات خراب ہیں. تو دیکھیں یہ مذاق ہے کہ جی فلاں پہ معدنیات ہے تو اس لیے کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے ایک پروپیگنڈا ہے ریاست کے خلاف جو کہ غلط پروپیگنڈا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سیاسی اختلاف ضرور رکھیں لیکن اس قسم کے اختلافات نہ کریں کہ اپنے ریاستی اداروں کو اور ریاست کو جو ہے خواہ مخواہ الزامات رہیں. تو ابھی آپ نے ٹورزم کی بھی بات کی اور بڑا پوٹینشیل ہے کہ پی کے اندر اس حوالے سے، اور کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر زیادہ تر جو ٹورسٹ ہیں وہ وہاں پر جانا پسند کرتے ہیں، اس میں سے ایک سوات ہے. اب ریسنٹلی ایک بہت بڑا ہوٹل برانڈ سوات کا وہ انہوں نے بند ہونے کا اعلان کر دیا، اور اس کے حوالے سے بھی ان کا صوبائی حکومت کے ساتھ ایک معاملہ چل رہا ہے. تو اگر اسی طریقے سے انویسٹرز کو اور ٹورسٹ کو اس قسم کے میسج جاتے رہیں گے، ایسے آپٹکس رہیں گے، تو کون ٹورزم کے لیے کون آئے گا وہاں پہ؟ ٹھیک ہے جی، بالکل. ایک سرینا ہوٹل کو ایک جگہ دی تھی اور وہ چلا رہے تھے، ایک اچھی چیز سے چلا رہے تھے. اب ان سے لے لیے، کسی اپنے بندے کو oblige کریں گے تو اس میں ایک ٹرک ڈرائیور والا ہوٹل ہی بنے گا اور کیا بنے گا. تو ابھی ٹورسٹ جائیں گے تو کہاں پر ٹھہریں گے. تو بس سمجھ تو ہمیں کمپنیوں کو دعوت دینی چاہیے اس ماحول میں جہاں پر ٹیررزم ہے، لاقانونیت ہے، چیزیں ہیں جہاں پر لوگ نہیں آنا چاہتے. آپ ان کو انسینٹیوز دے کہ آپ آئیں ہمارے صوبے میں انویسٹ کریں. تو یہ پراپر ایک قبضہ گروپ ہے جس نے سرینا کے اوپر اب صرف اپنے نیرو انٹرسٹ کے لیے ایک اتنی بڑی برانڈ کے ساتھ ٹکر لے لی، ان کو بند کر دیا. لیز کا معاملہ آپ بتا رہے میرے ہیں. خیال میں ایسے ہی کچھ ہے. اچھا. بس اگر ایک چل رہا ہے تو ایک نارملی چلتا ہے. آپ فار ایگزامپل میں اور ہم مکان لیتے ہیں کرائے پہ، تو مالک مکان کے ساتھ ہے، ایک ٹائم آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی اتنے پرسنٹ آپ بڑھا دیں، یا تنخواہیں ہوتی ہیں اتنے پرسنٹ بڑھا دیں، چیزیں ہوتی ہیں لیز کے بھی ہوتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے چیزیں کرتے ہیں. اور ایک چیز ایک ٹاپ کی کمپنی سرینا یا ہو، میرٹ ہو یا پی سی ہو، مطلب ایک نام ہے نا. تو آپ وہ کہیں کہ یہ نہ ہو پھر کون آئیں گے مجھے بتائیں. تو کسی کو دیں گے اور کسی کو oblige کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا حال جو ستیاناش ہونا ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. یعنی کہ پھر صحیح آپ کا ٹورزم صحیح آپ کا پھلے پھولے گا اس کانٹیکس میں جو حالات نظر آ رہے ابھی ہیں. بھی آپ دیکھ رہے ہیں کدھر پھل. اب مجھے بتائیں نا مجھے بتائیں کہ آپ سیاحتی مقام پہ جائیں تو آپ ادھر کی سہولیات دیکھیں. جو میں پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ سیاحت ہماری سب سے ٹاپ پریورٹی ہے. آپ جائیں اس ناران کا غان یا کسی ایریا میں جائیں، آپ کو راستے میں ریسٹ ایریا بھی نہیں ملے گا کہیں پہ. باقی تو چھوڑ دیں کہ آپ کو رہنے، لیکن انفارچونیٹ ہے. تو کرکٹ کے حوالے سے بھی پھر خیبر پختونخوا حکومت نے بہت کچھ کیا ہوگا، چونکہ آف کورس بانی پی ٹی آئی کا جو کرکٹ کے ساتھ لگاؤ ان کا نام تھا، تو کرکٹ میں پھر ہوا ہوگا بہت کچھ کے پی کے آپ نے اندر. کھیلنے آ جائیں وہ کھلا دیں، کچھ بھی نہیں. دیکھیے ایک ارباب نیاز اسٹیڈیم تھا، اس کا نام انہوں نے عمران خان اسٹیڈیم رکھ دیا. اب نام بدلنے سے گدھا گھوڑا نہیں بن سکتا. ٹھیک. اور وہاں پہ مجھے جو میں نے دیکھا، میں نے ایک دو وزٹس کیے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ ہو سکتی ہے. وہ ایک زمانے میں بنا تھا جب وہاں پر ایک مطلب ہے کہ آپ کھیل سکتے کرکٹ. اب وہاں پہ اتنی کنجیشن ہو گئی ہے کہ وہاں پر ٹیمز، وہاں پر لوگوں کا جانا، چیزوں کا ایک ہی تقریباً سارا روٹ ہے، ایک ہی روڈ ہے سب کے لیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ انٹرنیشنل کرکٹ ہو سکتی ہے، خدا کرے ہو. اور اس کے علاوہ نام بدلنے کے علاوہ ایک اسٹیڈیم مجھے پی ٹی آئی کے لوگ بتا دیں. آپ براڈ کاسٹ سے بلاتے رہتے ہیں، کسی سے بول لیں کہ 13 سالوں میں ایک اسٹیڈیم کا نام بتائیں جہاں پر آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکتے ہیں. پی ایس ایل کی آپ کی ٹیم ہے پشاور زلمی، ٹھیک ہے، آپ کے پلیئرز جو ہیں وہ آدھے سے زیادہ پشتون پلیئرز ہیں. آپ مجھے انٹرنیشنل کرکٹ بتائیں کہ کہاں پر آپ انٹرنیشنل میچ کے پی میں کرا سکتے سر. ابھی میں نے ریکویسٹ کی ہے پی سی بی کے چیئرمین سے کہ آپ جو ہے وہ تو ظلم کر رہے ہیں، آپ مہربانی کریں کہ ہمیں ایک دو اسٹیڈیم بنا دیں تاکہ ہم کم از کم آپ جدھر بھی جائیں گے پشتون کراؤڈ آپ کو سب سے زیادہ ملے گا. شارجہ میں جائیں، کراچی جائیں، لاہور جائیں، جدھر بھی جائیں. لیکن ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ 13 سالوں میں ایک اپنی فیلڈ نہیں بنا سکے جس میں وہ ماہر ہیں جو کہتے ہیں. حالانکہ ورلڈ کپ تو ساری ٹیم نے جیتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی نہیں. مجھے یہ بتا دینا ایک نئے ہاسپٹل کا نام بتا دیں کہ ہم نے یہ نیا ہاسپٹل بنایا جو جس کو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا ہیلتھ اور اس میں ہم نے اسپورٹس میں اور ایجوکیشن میں کرنا. ایک اس کو بتا دیں کہ جی انہوں نے فلاں ہاسپٹل پشاور میں نے سیٹ اپ کی. لیکن ایک چیز کے اوپر کریڈٹ تو آپ کو دینا پڑے گا نا کہ کے پی کے اندر اس وقت ایک بزنس بڑا تھرائیو کر رہا ہے، یا ایک انڈسٹری بہت تھرائیو کر رہی ہے، اور وہ ہے آپ کی ڈرگس کی انڈسٹری. یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ہے نا، مجھے لگتا ہے آپ کی بھی تھوڑی سی حامی شامی ہوگی ہے، پوسٹ شو سفیون ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں اس سہولت سے میں بھی مطلب ہے کہ مجھے بھی سہولت میسر نہیں، میں وہ سگریٹ والا ہے وہ نہیں دینا. تو یہ ڈرگس کی انڈسٹری دیکھیے بالکل پاپولیشن ہے، اور ابھی بیچ میں خیبر کا بھی آتا، مختلف ٹرائبل علاقوں میں بھی ہیں چیزیں. آپ کو یاد ہوگا ان کے ایک انٹیریئر منسٹر تھے ان کے پارٹی کے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہ کیا چرس کی فیکٹری پتہ نہیں کس کی فیکٹری لگا رہے، آیا تھا اسٹیٹمنٹ بھی ٹی وی پہ بڑے ہوتے.
تو شہر افریدی صاحب نے کہا تھا کہ ہم یہ کریں. تو وہاں پر ہے مرج ڈسٹرکس میں فاٹا، فارمر فاٹا میں چیزیں ہیں. حکومت وادی تیرا کے اندر وہی خیبر اور تیرا اور فاٹا کا جو ریجن ہے، تو اس میں ہے اس چیز پہ کنٹرول ہونا چاہیے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سب سے پہلا کام تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کا ہے اپنا صوبائی حکومت کا کہ وہ کرے. تو ان سے جب سوال کیا جاتا ہے وہ صحافیوں کے اوپر موقع گھونسے لاتے برساتے ہیں. ان سے کوئی صحافی سوال کرتا ہے تو اس لیے اتنا زیادہ پرسنل کیوں ہو رہے ہیں اس لوگ؟ لیے آپ نہیں کرتی ہیں. میں نے اس لیے بھی یہاں سیف سائٹ کے سوال کیے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو اس چیز پر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. ایسی چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کو آلٹرنیٹ بزنس دینا چاہیے، آلٹرنیٹ چیزیں دینی چاہیے. یہ بڑھنا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا وہ نہیں ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ جو تیرا کی جو کراپ ہے یا چرس ہے وہ سب سے دنیا کی سب سے وہ کہتے ہیں کہ ون آف دی ٹاپ کلاس جو چیز ہوتی ہے، اور اٹ شوڈ ناٹ بی پروموٹیڈ. اس کے اوپر صوبائی حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ اس کو ٹھیک ہوئے گا. کنی صاحب، اس وقت جو سیاسی بحران ایک کشمکش کی صورتحال ہے پاکستان کے اندر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت یا کون سا سیاسی لیڈر وہ یہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ وہ اس پولیٹیکل امپیس کو وہ توڑے اور ٹیمپریچر نیچے آئے، سیاسی ٹیمپریچر نیچے؟ کون ایسا ہے؟ کس میں پوٹینشیل دیکھیں، ہے؟ میں اگر بولوں کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ بولیں گے آپ کی پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری 16 مہینے کی حکومت آئی تھی، ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے، ہم ان کی اتحادی جماعت تھے. تو بلاول صاحب نے اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے اپنی اتحادی جماعتوں کو پی ٹی اے والوں کے ساتھ بٹھایا تھا. اس کے بعد 9 مئی ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہیں پہ اسلام آباد میں میرٹ ہوٹل میں ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے رپورٹ کیا. وہاں پر پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور وہاں سے ہم نے ایک سفر شروع کیا تھا پی ٹی آئی کی حکومت کو نکالنے کا. اور ہمیں بار بار یہ کہا جا رہا تھا، اور وہ کاپی رائٹس میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کے پاس ہی تھے، کیونکہ وہ پی ڈی ایم بنی اور پھر وہ جلد سے جلوس شروع ہوئے، چیزیں ہوئیں. اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی استعفے دیں، اسمبلی کو فارغ کریں، اسمبلی کو اور چلیں. اور ہم کہتے ہیں نہیں، یہ آخری حرب ہے، ہم جمہوری طریقے سے ہٹائیں گے. تو ہمیں تانے دیے جاتے تھے آپ لوگوں کی طرف سے بھی اور باقی پارٹیوں کی طرف سے، سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، کہ جی آپ اپنی سندھ حکومت نہیں ختم کرنا چاہتے. تو وہی تجربہ تو پی ٹی آئی نے بھی کیا تھا نا، اپنی صوبائی حکومت ختم کی، استعفے دیے، پھر بعد میں رو رہے تھے. تو ہم نے کہا نہیں، اور پھر ہم نے ایک لانگ مارچ کیا اور عدم اعتماد کے ذریعے پہلی دفعہ تاریخ میں ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ہم نے ہٹایا. اور لوگ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوا، یہ ہے وہ ہے. تو ہم نے کیا، ہمیں تاریخ کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو رول پلے کر سکتے ہیں وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب بھی کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ آپ نے اس کی تقریر سنی ہوگی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں نیب سے ڈراتے ہیں، اور ہم نے کافی نیب دیکھے ہیں، اور یہ حکومت اپنے وزن سے خود ہی گرے گی، اور وہ بلڈنگ خود ہی گری تھی. کنڈی صاحب، آپ نے پی ڈی ایم کا ذکر کیا نا، تو ایک بڑی قداور شخصیت میرے دماغ میں آ گئی فوراً سے ہی، مولانا فضل الرحمان صاحب. تو وہ کیوں ناراض ہیں آج کل؟ پیچھے پیچھے ہیں تھوڑا تھوڑا، کوئی ناراضگی ہے ان کو آپ لوگوں سے؟ نہیں ناراض، ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہے بالکل. آخری بار آپ کی کب ملاقات ان سے ہوئی ہے؟ مجھے یاد نہیں، لیکن نیئر اس میں ہوئی ہے، کوئی وہ نہیں ہے. تو کوئی معاملہ شاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ مطلب ہے کہ وہ ہے ریسنٹلی ایک لاہور میں شادی میں ملاقات ہوئی، لیکن ملاقات آف اینڈ آن کسی فنکشن وغیرہ میں ہو جاتی ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہماری پولیٹیکل رائیولری ضرور ہے لوکل لیول پہ، لیکن ایک پارٹی کے وہ لیڈر ہیں، اور ایک اپنی عزت آپ خود کرواتے ہیں. اگر کسی کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے. تو ناراض تو کیونکہ ہم تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہ الیکشن لڑے تھے، ہمیں تو نکال دیے تھے انہوں نے، ہم تو ان کی اتحادی جماعت ہیں. اور پی ڈی ایم کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایجنڈا تھا عمران خان کو حکومت سے ہٹانا، اس کی حکومت کو ہٹانا، وہ ختم ہو گیا. تو پی ڈی ایم ختم ہو گئی. ضروری نہیں کہ آپ نے ساری عمر پی ڈی ایم کو چلایا. تو اگر ان کو ایشو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ یا کوئی ایسا ہے تو ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا وہ جمہوری آدمی ہے. 27 نومبر میں بھی انہوں نے ہم کو 26 میں سپورٹ کیا تھا، اور انہوں نے ہمیشہ آمریت کے خلاف جدوجہد بھی کی ہے. پولیٹیکل لوگ ہیں، کبھی ہمارے فاصلے بڑھتے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں، چیزیں چلتی رہتی ہیں. فضل الرحمان صاحب ایک سٹیٹمنٹ بار بار دیتے ہیں کہ اس وقت جو کے پی کے کی حکومت ہے اس کا مینڈیٹ جعلی ہے، اور کچھ حلقے بھی بلکہ وہ بتاتے ہیں، انفیکٹ ان کا اپنا حلقہ بھی، بھائی ان سب کو کھول کے دیکھ لیں پتہ چل جائے گا. ہوتی صاحب کا ایک حلقہ ہے، اور ایک دو اور حلقے بتاتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورا 13 سال جو کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جو ابھی تک اقتدار میں ہے، یہ بالکل ایک جائز عوامی مینڈیٹ کے ذریعے ہی آئی ہے، یا اس کے اندر بھی تھوڑی سا گھپلا آپ کو نظر آ پی رہا ٹی ہے؟ آئی کہتے ہیں کہ 300 میں جو ہے الیکشن جو ہے وہ حرام ہے، کے پی میں حلال ہے، کیونکہ ہم وہاں جیتے ہیں. وہ حلال ہے، باقی سارے حرام ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ سارے جو ہے وہ حرام ہے یا غلط طریقے سے ہوئے ہیں، تو آپ کون سے اس سے آئے ہیں؟ تو پھر آپ کو، اور دیکھیں مولانا صاحب تو ایک زمانے میں، ابھی کچھ دن پہلے تک تو سیاسی مسیحت ہے پی ٹی آئی کے.
تو جب وہ جاتے تھے روزانہ وہ مولانا صاحب کی گلی کے سرے پہ کھڑے ہوتے تھے، جیسے مس کال مارتے تھے فوراً پہنچ جاتے تھے، بڑی افطاریاں اور سحریاں اور جو ہے وہ تراویح ایک دوسرے کے پیچھے پڑ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مولانا صاحب کا کہ سیاسی مسیح ہم اس بحران سے نکالیں. اور حق تو یہ تھا کہ مولانا صاحب اس وقت کہتے کہ جیلی مینڈیٹ واپس کرو. اور اس وقت ہم بھی سوال کرتے تھے پی ٹی آئی والوں سے کہ آپ بتائیں مولانا صاحب کے متعلق آپ کے لیڈر کے اور آپ کے جو خیالات تھے اس پہ اپنے معافی مانگ لیا کہ خیالات بدل گئے ہیں کہ وہی پرانے خیالات ہیں. تو جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے. مولانا صاحب نے چن چن کے ان سے بدلے لیے. جو کہتے تھے مولانا کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جو کہتے ہیں مولانا یہ ہے مولانا وہ ہے، ان کے لیڈر جو ہے روزانہ جو ہے وہ ان کے گھر پہ بیٹھے ہوتے تھے. پچھلے دنوں بھی ان کے پارٹی کے چیئرمین گول علی خان نے ایک اسمبلی میں اسپیچ کی، اب ہمیں دوبارہ مولانا کے گھر نہیں جانا پڑے گا. آدھے گھنٹے کے بعد گئے وہ. کونی صاحب نیکسٹ الیکشنز میں کے پی کے کا فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کون سی گورنمنٹ اقتدار میں ہوگی یا کیا آپ کو کیا منظرنامہ کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے کے پی کے میں کے پی کے نہیں کے پی خیبر پختونخوا شاید میں بھی اتحادی حکومت ہو. اتحادی حکومت ہوگی. اور آپ اپنے بارے میں کیا کردار آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا کردار مل سکتا ہے جب نیکسٹ گورنمنٹ جو بھی اقتدار میں آئے گی؟ پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کریں گے. کچھ نہ کچھ تو سجیشن تھا. نہیں ڈونٹ نو پارٹی کوئی اپنے لیڈرشپ میں دیکھیں بھی ہمیشہ انسان دیکھتا ہے. پارٹی لیڈرشپ بھی فیصلہ کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے. گورنر صاحب آپ کے وقت کا، آپ کے بڑی زبردست کینڈڈ کنورسیشن کا بہت بہت شکریہ. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.